اچھا قاری صاحب، باقی جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ 11 مہینے ہماری ہاں زندگی میں ہوتے ہیں، 12واں مہینہ جو رمضان ہوتا ہے، تو رمضان کی فضیلت کیا ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے سب سے پیارا مہینہ رمضان المبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام امت مصطفیٰ کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اگر سوال کیا تو میں آپ کو بڑی پیاری حدیث سیاستہ کی 2 مستند کتابوں میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ بیعت کی، حضور سے کلمہ پڑھا، اور میں ان کے مقدر کو سلام کرتا ہوں کہ کسی کو کلمہ اس کا باپ پڑھاتا ہے، کسی کو اس کی ماں پڑھاتی ہے، کسی کو استاد پڑھاتا ہے، کسی کو پیر اور شیخ کلمہ پڑھاتا ہے۔ وہ کتنے مقدر والے صحابہ تھے جن کو کلمہ خود کلمے والے نبی نے پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ 2 مسلمان ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب کلمہ پڑھایا، اب کلمہ تو ان دونوں نے ایک ہی وقت میں اکٹھے حضور کے پاس پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اب ان میں سے ایک جو تھے وہ نیکیاں کمانے میں، نماز میں، روزہ میں، صدقات میں، خیرات میں، ہر بلائی کے کام میں دوسرے سے فاسٹ تھے اور تیز تھے، اور ایک جو تھے وہ ان کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں، ہمارے سے تو وہ کروڑہا درجے بہتر ہیں۔ زمانے کے سارے غوث کتب ابدال مل کر صحابی کی اس دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں جو ان کے قدموں، ان کی سواری کے قدموں کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ ایمان کی نظروں سے دیکھا۔ ہمارے سے تو وہ کروڑہا درجے بہتر ہیں، وہ اپنے اس ساتھی کے اعتبار سے ذرا پیچھے تھے اور کمزور تھے۔ اب جو نیکیاں کمانے میں فاسٹ تھے، تیز تھے، وہ ایک غزوہ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، اور جو نیکیاں کمانے میں ذرا تھوڑے سے کمزور تھے ان کے مقابلے میں وہ 1 سال ان کے بعد زندہ رہے، اور 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، فرأیت فی المنام، ایک رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان دونوں کو جنت کے دروازے پہ لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور میں بھی وہاں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ تو ایک جنت کا کنٹرولر وہ آیا، اور جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے، شہید نہیں ہوئے بلکہ تبھی موت دنیا سے گئے، ان کو جنت کے کنٹرولر نے، فرشتے نے کہا کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو نیکیاں کمانے میں فاسٹ تھے، تیز تھے، اور جو شہید ہوئے، ان کو بعد میں کہا کہ آپ ان کے بعد میں جنت میں داخل ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، میں نے بھی چاہا میں بھی جنت میں داخل ہوں، تو مجھے کہا گیا ارجع، ابھی آپ لوٹ جائیں، کیونکہ ابھی آپ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ابھی تو آپ ظاہری زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا تو مجھے اس خواب پہ بڑا تعجب تھا کہ یار وہ بندہ جو نیکیاں کمانے میں فاسٹ تھا وہ بعد میں اور شہید بھی ہوا، اور جو 1 سال بعد فوت ہوا اور تبھی موت گیا، وہ پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے اس بات کو اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے شیئر کیا، بات چلتے 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 حضور تک پہنچی۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں تک تو بات تھی صحابی کے خواب کی، کوئی بھی بات
ٹھکرا سکتا تھا کہ یہ یار خواب کی بات ہے، لیکن جب حضور کا فرمان بیچ میں شامل ہو گیا سبحان اللہ، تو اب یہ ایک صحابی کا خواب نہیں رہا ہے بلکہ مصطفیٰ کی حدیث بن گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر دہرایا کہ حضور ایک وہ تھا کہ جو نیکیاں کمانے میں بڑا تیز تھا، فاسٹ تھا، اور وہ شہید ہوا، میں نے خواب میں دیکھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا گیا۔ ایک وہ جو سال کے بعد فوت ہوا اور شہید بھی نہیں ہوا، تبھی موت گیا ہے، اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا ہے، مجھے اس پہ تعجب ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب صحابی کی یہ خواب سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سوالیہ انداز میں حضور نے بات کی، اور حضور نے سوال پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ جو تبھی موت گیا ہے اس کے مقابلے میں نیکیاں کمانے میں بھی تھوڑا سا کمزور تھا، کیا وہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں زندہ رہا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب آ رہا ہے جی، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 1 سال زندہ رہا؟ جی حضور زندہ رہا۔ تو فرمایا کیا اس نے اس 1 سال پہلے شہید ہو جانے سے 1 ماہ رمضان زیادہ نہیں پایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا اس نے اس کے مقابلے میں 1 ماہ رمضان زیادہ نہیں پایا؟ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، عرض کیا حضور ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ اسلام تو ان دونوں نے اکٹھے قبول کیا تھا، بالکل، کلمہ تو اکٹھے پڑھا تھا، لیکن ایک اس نے کیونکہ اس کے مقابلے میں رمضان کا 1 مہینہ زیادہ پایا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو جنت میں بھی پہلے داخلہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں تک تو حضور نے ریزن بتا دی، لاجک بتا دی، سبب بتا دیا کہ وہ پہلے کیوں داخل ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درجے، مقام اور رتبے کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کی حلاوت اور مٹھاس وہی محسوس کرتا ہے جو آقا علیہ السلام کے علم غیب کو مانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم تو اسی بات پہ تعجب کر رہے ہو کہ وہ پہلے کیوں، وہ بعد میں کیوں گیا۔ حضور نے فرمایا اب ان دونوں کا جنت میں جو رتبہ اور مقام اور درجہ ہے، یہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا جس نے 1 رمضان کا مہینہ زیادہ پایا ہے، یہ اس کے مقابلے میں جنت میں اتنا بلند ہے جتنا آسمان زمین سے بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ، تو کیا کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے اس سے جس بڑی کو ماہ مثال رمضان کوئی نصیب ہو اس جاتا سے ہے، بڑی مثال اور پھر ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات سمیٹتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ نے وہ حدیث کا ایک جملہ بولا تھا جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو 3 سیڑھیاں تھی، تینوں پہ حضور نے فرمایا آمین آمین آمین۔ جبرائیل تو پوچھا گیا حضور یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کا ادب کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، تو میں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور پھر جنت حاصل نہ کر پائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ بھی ہلاک ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ میرے استاد محترم حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا غلام حیدر خادمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 13-14 ماہ پہلے آپ وصال فرما گئے، اللہ ان کی مرکز پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ہم آج جس مقام پہ ہیں اس پہ انہی کی نگاہ ہے، انہی کی محنت ہے، انہی کی شفقت ہے کہ آج اس وجہ سے، ان کی نگاہ کی وجہ اور محنت کی وجہ سے اس مقام پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے جب ہمیں پڑھایا نا تو بڑی پیاری بات یہاں پہ کہی، فرمانے لگے یہ جو کہا جاتا ہے نا درود و سلام پڑھو، سجاد بھائی بیٹھے ہیں، یہ نعت خان ہے ہمارے سیالکوٹ کی آن شان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نعت خانوں کے استاد ہیں اور بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو یہ نعت خان اکثر کہتے ہیں درود و سلام پڑھو، تو ہمارے استاد محترم فرمانے لگے کہ جب کسی کو زور سے مکہ لگے تو اس کی زبان سے ہائے نکلتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی نا یار میں نے اتنی زور سے مکہ مارا ہے اب ہائے کہے۔ تو جس کو درد ہوتا ہے اس کی زبان سے بے ساختہ ہائے نکلتا ہے،
جس کو عشق رسول ہوتا ہے جب اس کے سامنے سرکار کا نام آتا ہے بے ساختہ زبان پہ درود و سلام آتا ہے. بے شک بے شک تو اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے انوار و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ آپ جو ہیں سندس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ جو امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں، ایک تو آپ نے جو بات کی کہ ہم دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ ترغیب کے لیے یہ بات کرتے ہیں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. اگر تم صدقہ خیرات چھپا کے دو فقیروں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس لیے ظاہر کر کے بتا کے دو تاکہ میرے دیکھے دوسرا بھی اس میں شامل ہو جائے تو اس میں بھی پھر کوئی کباہت نہیں بلکہ یہ معاملہ اس صورت میں بہتر ہے. اور دوسرا ماشاءاللہ شیخ صاحب کا بھی اور تجمل بٹ صاحب کا بھی یہ جو آیا اور ان کے صاحبزادے شیخ صاحب کے تشریف فرما ہیں، یا اس طرح جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں بلڈ کی صورت میں یا مال کی صورت میں، تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ قرآن پاک میں فرماتا جب کسی کا دیا ہوا بلڈ لگتا ہے یا کسی کا دیا ہوا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اگر کسی بچے یا کسی انسان کی زندگی بچتی ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کی زندگی کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. تو اس لیے وہ بڑے احباب خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ احسان بھی نہیں ہے، یہ اپنا ہی بھلا کرنا ہے، جیسے آپ نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ یہ صدقہ خیرات کل قیامت والے دن اس صدقہ کرنے والے کے اوپر سایہ کر رہا ہو. قاری صاحب بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ دل کر رہا ہے کہ آپ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے، لیکن جو یہ وقت ہے نا یہ آڑے آ رہا ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں اور روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اب سبب بیان کیا روزے فرض کیے کیوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس دل میں غرور ہو، تکبر ہو، بغض ہو، حسد ہو، اناد ہو، کینہ ہو، اس دل میں تقوی نہیں آتا. صحیح ہے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقوی نصیب ہو جائے. تو اب دیکھیں ہم نے روزہ رکھا، جو ہمارے لیے حلال چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، دودھ ہے، فروٹ ہے، کھانا پینا ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے اس وقت اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اور ہماری باڈی کے لیے جو مفید چیزیں ہیں ان کو تو ہم حرام کر لیتے ہیں، اور جن کو بنیادی طور پہ اللہ نے حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، بد نظری ہے، رشوت ہے، سود ہے، حرام خوری ہے. ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ساتھ ساتھ چلائے رکھتے ہیں. اس سلسلہ میں آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله به حاجة في ان يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دے لیکن برا کام نہ چھوڑے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے. تو روزہ دار تب ہی بندہ بنتا ہے جب زبان پہ سچائی لاتا ہے، آنکھ کو طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور ملاوٹ سے اور رشوت سے، سود خوری سے، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے، تمہارے ساتھ جھگڑا بھی کرے نا، تو تم گالی کا جواب گالی سے دینے کی بجائے، جھگڑنے کے بجائے اس کو کہہ دو یار چلا جا میں روزہ رکھا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس لیے روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. خدا کرے ہمیں اللہ پاک روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. قاری صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ گالی دینے سے کیا ٹوٹ جاتا ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے؟
نہیں روزہ ٹوٹتا تو نہیں، روزہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسند عمل ہے۔ ناپسند عمل ہے۔ روزہ جو آپ نے رکھا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن ناپسند ہے، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس نے کھانا پینا تو میرے لیے چھوڑا ہے، اور جن چیزوں کو میں نے ہمیشہ حرام کیا ہے غیر رمضان میں بھی، اس کو رمضان میں بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، ابھی ہم نے ایک کلام بھی سنا ہے حافظ محمد عمر صاحب سے۔ لاسٹ میں بس ایک سوال میں بلکہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے پیچھے ماشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے وہ تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زبردست چیز جو مجھے لگتی ہے، اور میں اپنے بڑے کانٹیکٹس میں کہتا ہوں کہ ہر سال جو ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو جو منتظمین ہیں ہماری اس مسجد کے وہ بھیجتے ہیں عمرہ پہ، تو ایک بہت بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں عمل ہے، اور لوگ اس سے بڑے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو یہ کب سے سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی، میں اس وقت یہ ساتھ ہی جو کیپٹل روڈ ہے، کیپٹل روڈ کے اوپر جہاں پہ لیدر چیمہ فیلڈ ہوا کرتی تھی، وہاں پر ہی سڑک کے اوپر مسجد ہے، جامع مسجد انوار محمد، ماشاءاللہ، اور میں ادھر ہی جب سے اس کا آغاز ہوا ہے ادھر خطبہ جمعۃ المبارک بھی دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہ غالباً چوتھا یا پانچواں سال ہے نماز تراویح میں قرآن پاک بھی پڑھاتا ہوں۔ تو ہمارے بڑے ہی قابل احترام ہیں، بڑے گریٹ آدمی ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ ہم نے مساجد میں ٹائم گزارا ہے۔ قبلہ سجاد بھائی، ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی چودھری کا کمیٹی کے ممبر کا نام نہ لیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو محترم کیسر بٹ صاحب ہیں، تو ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور پیچھے ہی رہتے ہیں، سامنے ظاہر نہیں ہوتے۔ اور جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے، میرے ایک دوست ہیں ان کے جو آگے ماشاءاللہ بڑے قابل احترام ان کے ساتھی ہیں محمد صدیق وڈائٹ صاحب، تو سارا ان کے ہینڈ اوور انہوں نے یہ سلسلے کیے ہوئے، ان کے ساتھ میں نے چودھریاں والی مسجد رنگ پورہ میں 2007 میں تراویحاں پڑھا رہا، تو یہ اعتکاف بیٹھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، تو تب سے میرا ایک تعلق تھا۔ جب اس کی بنیاد رکھی تو مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ نے تراویحاں ہمارے پاس پڑھانی ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا، 3 رمضان المبارک آیا تو میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا، تو باہر چلے گئے، جب پھر مڑ کے اندر آئے تو کہنے لگے جمعہ بھی آپ نے پڑھانا کرنا۔ تو الحمدللہ میں نے جمعہ پڑھایا، تو انہوں نے مجھے مل کے، اور آج تک جب بھی جمعہ پڑھتے ہیں، بلکہ جب تراویحاں بھی پڑھ کے روزانہ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بڑا اچھا، بڑا خوش کرنے والا جملہ بول کے جاتے ہیں۔ تو میں جو بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ مجھے مل کے بغل گیر ہو کے میرے کان میں کہنے لگے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات مانی، آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں، لیکن میرا نام لے کے آپ نے کبھی دعا بھی نہیں مانگی۔ یعنی انہوں نے منع کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میرا نام لیا جائے، دل سے نکلتی ہے نا دعا۔ الحمدللہ یہ ان کی تیسری مسجد تھی۔ ایک انہوں نے اپنی والدہ کے نام کی مسجد، وہ رنگ پورا اوانہ والے محلے میں، وہ پہلے مسجد تھی، اس کو شہید کروا کے نیا بنوایا، فہمیدہ مسجد، فہمیدہ واحد۔ اور پھر جو مسلم بازار میں مسجد ہے بیت الواحد، واحد ان کے والد صاحب کا نام، تو اس نام سے اس مسجد کو الحمدللہ، وہ دوسری مسجد تھی۔ وہ دونوں مسجدیں پہلے سے تھی، ان کو نئے طریقے سے بنایا گیا، نئی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد جو ہے یہ خالص جگہ بھی ان کی تھی، اور جگہ کے اوپر کنسٹرکشن بھی، ساری عمارت بھی انہوں نے کروائی ہے، اور الحمدللہ بڑی جلدی، بڑی آپ جاتے ہیں روزانہ تراویح پڑھتے ہیں، بڑی ایک مجھے حیرت ہوئی، کل میں نہیں گیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کل نہیں آئے۔ یہ بڑا ایک بات ہے کہ میں نے پھر 2 سال پیچھے 10 رمضان کو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، تو انہوں نے حاجی صدیق صاحب کو بلا کے کہا کہ یار حضور کی بیوی کی اتنی شان ہے، حضرت خدیجہ کے نام کی بھی مسجد بنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ہم 1 سال ڈھونڈتے رہے جگہ، تو جگہ کئی جگہ پہ کہواہٹ آتی تھی، مسجد قریب، تو میں نے پھر کہا حضور صرف مسجد نہیں، مدرسہ بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر ان کی اپنی جگہ تھی، وہ اکبر آباد چوک کے قریب الفلاح فلور مل کے سامنے، تو وہاں پر پھر 15 مرلے جو ہے الحمدللہ ٹرپل سٹوری جامعہ مسجد،
اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے وہاں پر پڑھائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 50 سے 60 تک اسٹوڈنٹ جو ہیں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 2 یونیفارم بھی سلائی کروا کے دی ہے، اور ایک ان کو جرسی بھی دی ہے، اور بہترین. اور ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہماری جیسی پڑھائی حفظ کی پورے سیالکوٹ میں کہیں نہیں. ہم دوسروں کی پڑھائی کو بھی ریجیکٹ نہیں کر رہے، لیکن ہمارا معیار ایک الحمدللہ. ہمارے شاگرد جو ہیں اللہ کے فضل سے بادشاہی مسجد میں بھی پڑھتے ہیں، داتا صاحب بھی پڑھتے ہیں فیصل مسجد میں، اور میں خود اللہ کے فضل و کرم سے 4 سال متواتر فیصل مسجد میں شفینہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ. تو ہماری یہ جو 4 مساجد ہیں، ان چاروں مساجد میں وہ لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں کسی دن بھی ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا کہ آج نام لکھنا ہے، اور کسی دن بھی ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اور پھر جن جن کے نام خواتین و حضرات کے نام لکھے جاتے ہیں ان کو پھر آخری جب پروگرام آخر پہ ہوتا ہے ختم قرآن، تو وہاں پر پھر قرآن اندازی کے ذریعے پچھلے سال الحمدللہ قرآن اندازی سے ہمارے بٹ صاحب کی AQR فیکٹری ہے جو فرم ہے، اس کے پلیٹ فارم سے پچھلے سال 33 لوگ گئے تھے، 33، اور اب تک یہ 8-9 سال میں تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. 3 سال سے تو میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں جناب کہ وہ ہم روزانہ ہر سال جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی امید ہے کہ وہی بات وہی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ لیکن ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ان لوگوں کے لیے. اور وہاں پہ ایک بڑی زبردست چیز میں نے لاسٹ میں دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کوشش کریں کہ وہ لوگ اپنے ID کارڈ جمع کروائیں جو پہلے نہیں گئے ہوئے، تاکہ ان کو زیادہ موقع ملے